لیپ ٹاپ تکیے پہ رکھا تھا اور وہ اس کے سامنے کوہنیوں کے بل اوندھی لیٹی تھی۔ اسکرین کی روشنی اس کے چہرے کو چمکا رہی تھی۔ وہ تھوڑی تلے ہتھیلی رکھے دوسرے ہاتھ کی ایک انگلی لیپ ٹاپ کے ٹچ پیڈ پر پھیر رہی تھی۔ لمبے سیدھے سیاہ بال پیچھے کمر پہ پڑے تھے۔ اس کی آنکھیں بھی ویسی ہی تھیں، سیاہ بڑی بڑی مغلئی آنکھیں جن میں چاندنی کی سی چمک تھی، اور چہرہ تو ملائی کا بنا لگتا تھا، سفید ملائم اور چمکدار۔ وہ اسی مگن انداز میں اسکرین پر نگاہیں مرکوز کیے ٹچ پیڈ پر انگلی پھیر رہی تھی۔ ایک کلک کے بعد اگلا صفحہ کھلا تو ایک دم اس کی متحرک انگلی ٹھہر گئی۔ اسکرین پر جمی آنکھوں میں ذرا سا تفکر ابھرا اور پھر بے چینی۔ اس نے جلدی جلدی 2-3 بٹن دبائے۔ لوڈنگ۔ اگلے صفحے کے لوڈ ہونے کا انتظار کرتے ہوئے اسی مضطرب انداز میں اس نے انگلی سے چہرے کے دائیں طرف پھسلتی لٹیں پیچھے کیں۔ چند سیکنڈ بعد صفحہ لوڈ ہو گیا تھا۔ وہ بے چینی سے چہرہ اسکرین کے قریب لائی تو سلکی بالوں کی چند لٹیں پھر سے شانے پر پھسل کے آگے کو گری۔ جیسے جیسے وہ پڑھتی گئی اس کی سیاہ آنکھیں حیرت سے پھیلتی گئیں، لب ذرا سا کھل گئے اور پورا وجود بے یقینی میں ڈوب گیا۔ ڈھیر سارے لمحے لگے تھے اسے خود کو یقین دلانے میں کہ وہ جو پڑھ رہی ہے بالکل سچ ہے، اور جیسے ہی اس کے ذہن نے یقین کی دھرتی کو چھوا وہ ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ اس کا سیل فون سائڈ ٹیبل پہ رکھا تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر سیل اٹھایا اور جلدی جلدی کوئی نمبر ملانے لگی۔ رات کی مقدس خاموشی میں بٹنوں کی آواز نے ذرا سا ارتعاش پیدا کیا تھا۔ اس نے فون کان سے لگایا، دوسری جانب گھنٹی جا رہی تھی۔ ہیلو زارا، شاید رابطہ مل گیا تھا۔ تبھی وہ دبے دبے جوش سے چہکی، کیسی ہو؟ سو تو نہیں گئی تھی؟ حیا بول رہی ہوں۔ دوسری طرف اس کی دوست کچھ کہہ رہی تھی۔ وہ لمحے بھر کو سننے کے لیے رکی، پھر دھیرے سے ہنس دی۔ ساری باتیں چھوڑو زارا، میرے پاس جو بڑی خبر ہے وہ سنو۔ اب وہ عادتاً سیاہ بالوں کی ایک موٹی لٹ انگلی پہ لپیٹتی کہہ رہی تھی، اور تم یقین نہیں کرو گی، میں جانتی ہوں۔ ارے نہیں، داؤد بھائی کی شادی کے متعلق نہیں ہے۔ دوسری جانب زارا نے کچھ کہا تو اس نے فوراً تردید کی، بلکہ یوں کرو، تم گیس کرو کہ میں تمہیں کیا بتانے والی ہوں۔ اس نے ایک ہاتھ سے لیپ ٹاپ پرے کیا اور تکیہ نکال کر بیڈ گراؤنڈ کے ساتھ لگایا، پھر اس سے ٹیک لگا کر پاؤں سیدھے کر لیے۔ ساتھ ساتھ وہ نفی میں سر ہلاتی زارا کے کہے اندازوں کی تردید بھی کرتی جا رہی تھی۔ نہیں، بالکل نہیں، ایسا تو ہے ہی نہیں۔ ارے میری شادی وغیرہ نہیں ہو رہی۔ جی نہیں، ارم کی بھی نہیں ہو رہی۔ سیریسلی زارا، تمہاری سوچ بس یہیں تک ہے۔ اب کان کھول کر سنو۔ تمہیں وہ ایراسمس منڈس ایکسچینج پروگرام یاد ہے جس کے لیے ہم نے اپلائی کیا تھا؟ کین یو بلیو اٹ زارا کہ مجھے یورپی یونین نے اسکالرشپ کے لیے سلیکٹ کر لیا ہے؟ دوسری جانب زارا اتنی زور سے چیخی کہ موبائل کا اسپیکر آف ہونے کے باوجود اس کی چیخ سارے کمرے میں سنائی دی۔ بالکل سچ کہہ رہی ہوں زارا، ابھی 15 منٹ پہلے مجھے یونیورسٹی کی طرف سے میل ملی ہے۔ اس نے ساتھ ہی ایک ہاتھ سے پرے پڑے لیپ ٹاپ کا رخ اپنی جانب موڑا اور آگے کر کے غور سے دوبارہ دیکھا۔ ہاں، 15 منٹ پہلے ٹھیک 9:30 بجے سلیکشن کی میل آئی ہے۔ تم بھی فوراً چیک کرو، تم نے بھی اپلائی کیا تھا نا، تمہیں بھی میل آئی ہوگی۔ وہ فون ایک ہاتھ سے پکڑے دوسرے سے بٹن دبا کر لیپ ٹاپ آف کرنے لگی۔ نہیں، اسپین کی ڈیسٹو نے نہیں بلکہ ترکی کی اسپانجی یونیورسٹی نے ہمیں سلیکٹ کیا ہے، اور اب ہم ایک سیمسٹر پڑھنے 5 ماہ کے لیے استنبول جا رہے ہیں۔ لیپ ٹاپ کی اسکرین اندھیر ہوئی تو اس نے اسے ہاتھ سے دبا کر بند کیا، پھر تار نکال کر سائڈ ٹیبل پہ رکھ دیا۔ ہاں، میں نے اسپانجی کو نیٹ پہ دیکھا ہے، بہت خوبصورت یونیورسٹی ہے، مگر وہ لمحے بھر کو خاموش ہو گئی۔ دوسری جانب سے غالباً استفسار کیا گیا تو وہ گویا بولی، بس ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے، لیکن ہم اس کے بارے میں اپنی فیملیز کو آگاہ نہیں کریں گے۔ دھیمی آواز میں بولتے ہوئے اس نے گردن موڑ کر بند دروازے کو دیکھا۔ دراصل اسپانجی یونیورسٹی میں لڑکیوں کے ہیڈ اسکارف پر پابندی ہے، ادھر سر ڈھکنا منع ہے۔ گھر والوں کو بتا کر متنفر کرنے کی بجائے اس بات کو گول کر جانا۔ ویسے بھی ہم دونوں میں سے کوئی اسکارف نہیں لیتا۔ اسی پل کھڑکی کے اس پار کچھ کھڑکا تھا۔ وہ چونک کر دیکھنے لگی۔ قد آدم کھڑکیوں کے آگے باری پردے گرے تھے، البتہ پیچھے جالیاں کھلی تھیں۔ شاید اس کا وہم تھا۔ وہ سر جھٹک کر فون کی جانب متوجہ ہو گئی۔ ابا جان نے مجھے کبھی اسکارف لینے یا ڈھکنے پر مجبور نہیں کیا، تھینک گاڈ۔ ہاں، ارم گھر سے باہر اسکارف لیتی ہے، اس کے ابو تایا فرقان ذرا سخت ہے نا۔ وہ پھر سے ہیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے نیم دراز مگن سے بتانے لگی، پرمیشن تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، ابا اسپین جانے کی اجازت نہیں دیتے، مگر ترکی میں سبین پپھو رہتی ہے نا، سو وہ مان گئے تھے۔
वैसे भी उन्हें अपनी बेटी पे पूरा भरोसा है। फिर वो चंद लम्हे एयर पीस से उभरती अपनी दोस्त की बात सुनती रही। ज़ारा खामोश हुई तो उसने नफ़ी में सर हिलाया। कल नहीं, दाऊद भाई की मेहंदी परसों है, तुम आ रही हो ना? और हाँ, मैं और इरम लहंगा पहन रहे हैं। सारे कज़न्स बहुत एक्साइटेड हैं। ख़ानदान की पहली शादी है ना? ओके, तुम अब जाकर मेल चेक करो, मैं भी सोती हूँ, रात बहुत हो गई है। अलविदाई कलमात कहकर उसने मोबाइल कान से हटाया और तकिए पे उछाल दिया। फिर जाने के लिए उठ खड़ी हुई। बाहर लाउंज खामोशी में डूबा था। हया ने आहिस्ता से अपने कमरे का दरवाज़ा बंद किया और नंगे पांव चलती लाउंज से किचन की तरफ आई। स्याह लंबी कमीज और स्याह खुले ट्राउज़र में उसका कद मज़ीद दराज लग रहा था। किचन में अंधेरा फैला था। वो दरवाजे के करीब रुकी और हाथ से दीवार पे स्विच बोर्ड टटोला। बटन दबने की आवाज़ आई और सारी बत्तियां जल उठीं। उसने आगे बढ़कर फ्रिज का दरवाज़ा खोला और पानी की बोतल निकालने को झुकी। झुकने से रेशमी बाल कंधों से फिसल कर सामने को आ गिरे। हया ने नज़ाकत से उंगली से उनको पीछे हटाया और बोतल निकाल कर सीधी हुई। फिर काउंटर पर रखे रैक से शीशे का ग्लास उठाया और बोतल उसमें उंडेली। पानी की नदी सी ग्लास में गिरने लगी। तभी उसकी निगाह काउंटर पर रखी किसी सफ़ेद चीज़ पर पड़ी। वो जैसे चौंक उठी। बोतल वहीं स्लैब पे रखकर उस तरफ आई। वो सफ़ेद अध खिले गुलाबों का बुके था जिसमें कहीं कहीं सब्ज पत्ते झुक रहे थे। साथ ही एक बंद सफ़ेद लिफाफा रखा था। हया ने गुलदस्ता उठाया और चेहरे के करीब लाकर आंखें मूंदे सूंघा। दिल फरेब ताजगी भरी महक उसके अंदर तक उतर गई। फूल बिल्कुल ताज़ा थे, जैसे अभी अभी तोड़े गए हों। जाने कौन इधर रख गया। उसने बंद लिफाफा उठाया और पलट कर देखा। इस पे घर के पते के ऊपर नुमाया हया सुलेमान लिखा था। पीछे भेजने वाले का पता न था, बस कुरियर सर्विस की मुहर और स्टिकर लगे थे। मुहर पे 1 रोज़ कब्ल की तारीख थी। उसको कभी किसी ने यूं फूल नहीं बेचे थे। क्या मामला था ये भला? उसने उलझते हुए लिफाफा चाक किया। अंदर एक मोटा कागज़ था। उसने 2 उंगलियां लिफाफे में डालकर कागज़ पकड़ा और बाहर निकाला। सफ़ेद कागज़ बिल्कुल साफ था, न लकीर न कोई डिज़ाइन। बस उसके वस्त में अंग्रेज़ी में 3 लफ्ज़ लिखे थे। वो सन्नाटे में रह गई। ये क्या मजाक था भला? ख़त भेजने वाले को कैसे पता कि वो स्पॉन्जी जा रही है? ख़त पे तो 1 रोज़ कब्ल की तारीख थी, जबकि कबूलियत की वो ईमेल उसे अभी 15 मिनट पहले मौसूल हुई थी। जो बात उसे ऑफिशियली बताई ही 15 मिनट पहले गई थी, वो उस शख्स को 1 रोज़ बेशतर कैसे मालूम हुई? अगर ज़ारा को उसने खुद अभी ना बताया होता तो वो समझती कि ये उसकी हरकत है और ये ख़त स्पॉन्जी यूनिवर्सिटी की तरफ से भी नहीं आ सकता था, क्योंकि उस पर एक कौमी सतह की कुरियर कंपनी की मोहर लगी थी। फिर किसने भेजा उसे ये ख़त? पानी से भरा ग्लास वहीं स्लैब पे छोड़कर बुके और लिफाफे उठाए वो उलझती हुई अपने कमरे की